رمضان المبارک میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ تحویل قبلے کے بعد شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت فرمائی۔ روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے وہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ہے۔ صرف روزہ دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت کہ اللہ ہر روزہ دار کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو گویا کہ روزہ دار جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اللہ اس کو روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ چونکہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، سب سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ روزہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا انسان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزہ دار روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی نگاہ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ انسان کی نگاہ کی جو غلط اشارات اور غلط استعمالات ہیں وہ سارے روزے کی وجہ سے قابو میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی خواہش، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے گناہ کی طرف، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور اس کی خواہش دبتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، اور بھوک پیاس میں وہ صبر کرتا ہے، اور صبر ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ جیسے قوم یہود تھی، ان کے روزے کی مثال کیسی ہے؟ وہ صبح سے لے کر ظہر تک جو ہے، فجر سے ظہر تک کوئی محنت مزدوری کرے اور اس کو ایک قرات جو ہے وہ اس کے بدلے میں مزدوری دی جائے۔ تو قوم یہود کا روزہ ایسا ہوتا تھا کہ طویل ہوتا تھا، مزدوری بہت کم۔ اور قوم نصارہ، ان کے روزے کی مثال ایسی فرمایا جیسے ظہر سے عصر تک کوئی انسان مزدوری کرے اور اس کو ایک قرات اس کو مل جائے، تو وقت تھوڑا کم لیکن مزدوری اس کی بھی اتنی ہی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ روزہ تو ہم وقت کے اعتبار سے بہت کم رکھتے ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جیسے ان کے مقابلے میں 2 قرات ہمیں دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کم وقت میں بہت زیادہ اجر حاصل کرنے والی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بخشنا نہ ہوتا، معاف کرنا نہ ہوتا تو کبھی بھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور قدر کیا ہے کہ معمولی عذر اور جھوٹے بہانوں کی وجہ سے ہم روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ وبا ہے۔ سر درد ہے، روزہ چھوڑ دیا، بخار ہے، روزہ چھوڑ دیا، یونیورسٹی جانا ہے، روزہ چھوڑ دیا، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، روزہ چھوڑ دیا، کہیں دھوپ میں باہر نکلنا ہے، کام سے روزہ چھوڑ دیا، یا معمولی سا کوئی درد ہوا، کوئی طبیعت خراب ہوئی، فوراً پانی پی کر روزہ توڑ دیا۔ تو یہ دونوں معاملات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے ثواب سے جو انسان محروم ہوتا ہے، اگر پورا سال بھی روزے رکھ کر گزار دے تو اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔
تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے روزے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر و انعامات ملنے کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔